السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے. گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے. اور رمضان الکریم، سب سے پہلے تو یہ خوشخبری سنا دوں، دلی میں جتنا نقصان ہوا، جو گھروں کو مسلمانوں کے نظر آتش کیا گیا، جلایا گیا، بلڈوزر چلایا گیا، دکانوں پہ، گھروں پہ، عبادت گاہوں پہ، وہ سرکار، وہاں کی لوکل سرکار اروند کیجریوال نے ذمہ داری لی ہے کہ جہاں سے وہ لوگوں کو کٹنگ تھی، جو پہلے سے ہی وہ لوگوں کو ڈراپ دے دیے گئے تھے، چکا دے دیے گئے تھے، بتا دیا گیا تھا، اس کو چھوڑ کے 1 انچ بھی کچھ زیادہ ہوا ہے اگر سے تو بنا کے دیں گے وہاں تک، اور جو ہے سو اس کا ہٹ جانا یہ لوگ پورا کریں گے. اور جتنے دکانداروں کو نقصان ہوا، بھلا غیر قانونی طور پہ تھے ہوں گے وہ لوگ ایک زمانے سے، وہ لوگوں کو اس کا ہٹ جانا دیا جائے گا. برابر وہ لوگوں کو دوسری جگہ پہ دکانیں لگانے کے لیے، مارکیٹ لگانے کے لیے جگہ بھی فراہم کی جائے گی، اور ان کا نقصان کی بھی بھرپائی ہوگی. یہ ایک چیز ہو گئی. اور جو مسجد کا جو گیٹ بلڈوزر سے توڑا گیا تھا، وہاں پہ گیٹ لگا کے دینے کی بھی بات کی ہے. لیکن یہ زبانی خرچ نہیں، یہ کام کرنا بہت ضروری ہے. within 1 week کا ٹائم لیے ہیں وہ لوگ، 8 دن کا. 8 دن کے اندر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور دوسری مرتبہ ایسی نیچ حرکت، ذلیل حرکت نہیں کریں گے، یہ کہا گیا ہے. اور صرف دلی کے اندر نہیں، یو پی کے تمام شہروں میں جہاں پہ مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر سے توڑا گیا، دکانوں کو بلڈوزر سے توڑا گیا، ان کو برابر ان کا نقصان بھرنے کی بات کی گئی ہے، بھرنا پڑے گا. چاہے مدھیہ پردیش ہو، چاہے راجستھان ہو، چاہے اتر پردیش ہو، چاہے دلی ہو، یہ برابر کرنا پڑے گا. یہ لوگ وعدہ کرے ہیں، یہ کرنے کے لیے آئی سی سی کو جواب دیے ہیں، یو این سی سی کو جواب دیے ہیں. یہ لوگ دیکھیں گے کہاں تک یہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر جی سی سی اور او آئی سی نے جو ایکشن لیا تھا، جو بات کی تھی، اس کے پیش قدمی یہ لوگ یہ بات کہے ہیں، دیکھتے ہیں. اور یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہمارے کو بغیر بولے کہ ایم سی ایچ والوں نے یہ کارروائی کی. ایسا تھوڑی ہوتا، چھوٹے بچے نہیں ہیں وہ لوگ جو ہے سو منہ میں باٹل نے رکھے. برابر ان کو ہدایت دی گئی تھی، برابر ان کو بولا گیا تھا، جو کام کیا گیا. لیکن وہ چیزوں میں ہم کو بغیر الجھے کہ ہماری چیز ہم کو جیسی تھی ویسی چاہیے. اور دوسری مرتبہ یہ ناسور کے کیڑے، یہ دیمکی کیڑے، یہ غٹری غذا کھانے والے، یہ بیوڑے، یہ پاکنڈی، یہ پیوٹے، یہ گڑمبے باز سالے، جو مسجدوں کے باہر ہو یا مسجدوں پہ اوپر چڑھ کے جس طریقے سے بھگوا لہرائے تھے، نعرے بازی بھی تھی، جہاں پہ نماز چل رہی، عبادت چل رہی، کریم مہینے، رحیم مہینے، برکتوں والے مہینے میں جو حرکتیں کی تھی، ان کو سزا دینا بہت ضروری ہے. ان کو سزا نہیں ملی اگرچہ تو ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری بات یہ بتا دوں میں، اس کے اوپر یہ لوگ وہ لوگوں کے لیے تو نہیں بولے، لیکن سی سی کیمرے موجود ہے اور ابھی بھی جاری ہے بھائی. ہر طرف آتنک پھیلائے ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ بھگوے آتنکی، سنگی آتنکی، بجرنگی کینچوے، ہر جگہ نعرے لگا رہے ہیں. جہاں پہ مسجد ہے وہاں پہ رک جا رہے، رک کے جو ہے سو وہ لوگوں کا وہ کیا ہوتا، وہ اڈا مڈا وہ چل رہا. وہ بہرحال کچھ بھی کر لیں دو، مساجد کے 100 میٹر کے دائرے پہ اگرچہ آ کے ویسے کچھ حرکت کرے تو اس کی ذمہ دار پولیس ہوگی. وہاں پہ پولیس کو بھی پولیس کا بندوبست کیا جا رہا، وہاں پہ پولیس بیٹھے گی. کل سے ہوگا، پرسوں سے ہوگا، اللہ عالم. لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑی جیت ہے. یہ لوگ سور کے بچے کیا سوچے تھے، ہم جو چاہے کریں گے، ہم کو کوئی روکنے والا، بولنے والا نہیں ہوگا. تمہاری اماں اور ایک مرتبہ بھی پکے سے تمہارے کو نکالی تو وہ حرکت نہیں کر سکتے تم. یہ دیش تمام بھارتیوں کا، چاہے کون سے بھی مذہب سے ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، ہندو لنڈو ہو، کون سے بھی مذہب سے ہو، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. سارے مذہبوں کا یہ دیش ہے بھارت، سارے مذہبوں سے بنے ہوا یہ دیش ہے، اور سب کا حق ہے یہ دیش پہ، سب کو اختیار ہے یہ دیش پہ. تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو ہندو راشٹر بنے گا، اکھنڈ بھارت بنانے کے جو دماغوں میں تمہارے کیڑے ہیں، وہ کیڑوں کو نکال دو. یہ تم نہیں، تمہارا متر بول رہا، معلوم جو تمہارے
رگوں میں دوڑتا نا، یہ موتر کی وجہ سے یہ گندی حرکت ہو رہی ہے. اگرچہ تم انسان رہتے، خبیث کے بچے نہیں رہتے، خنزیر کی نسلیں نہیں رہتے، تو یہ گندی حرکت پہلی بات تو کرتے نہیں. اور اگرچہ کر رہے ہیں، اگرچہ تم تو یہ سوچ رہے ہیں اس کے کیا اثرات مرتکب ہوں گے، تم کو اس کا اندازہ نہیں ہے. ارے سور کے بچوں مت کرو، یہ حاصل کیا ہونے والا ہے تمہارے کو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ بھی کر رہے ہیں تمہارے پچھواڑوں میں گھستا. 4 گھریں توڑ لینے سے، 2 دکانیں توڑ دینے سے کیا حاصل ہوتا سمجھ رہے ہیں؟ دوسری جگہ جہاں پہ جو ہے تو لنڈوں کی اکثریت کم رہتی، وہاں پہ اماں بہن ہو جاتی نا. یہ نہیں سمجھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا گزرے گی. اب جی سی سی میں سب منہ کالا ہو رہا. کتنی آمداری، کتنی کمائی تھی تم کو؟ ناجائز کماتے تھے، جائز کماتے تھے، وہ بات دوسری ہے. تھا تم کو ایک ذریعہ نہیں تھا. آج کیا ہو گیا؟ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور جتنا ٹرن اوور تھا 77 بلین کا وہ ختم ہو گیا، اور رنوں کی ویزا بند ہو گئی. یہ کیا ہے رے؟ یہ تمام پروڈکٹ جو ہمارے بھارت کے، انڈیا کے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں تمام دیشوں سے. صرف جی سی سی نہیں، میڈل ایسٹ سے ختم ہو جائے گا نام و نشان. اس کے ذمہ دار کون بنیں گے؟ تم جیسے چند آتنکی، تم جیسے چند بجرنگی کھینچوے جو کہ مٹھی بھر ہے تم لوگ، جو متر پیتے ہیں، جو غٹری غذا کھاتے ہیں. سنہرے کٹر کے کیڑوں، آپ بھی کچھ نہیں ہوا. ان پاپیوں کو، ان آتنکیوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالو. ان زعفرانی جو پین کے جو بدنام کر رہے ہیں دیش کو، ان کے اوپر کارروائی کرو. سب برابر پہلے کے ویسا ہو جائے گا. برابر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، سب برابر ہو جائے گا. نہیں تو خاک میں ملنے کے لیے، نست نابود ہونے کے لیے، زمین بوس ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہارا چلنے والا نہیں ہے. جو تم آتنک پھیلا رہے ہیں، جو ماب لنچنگ کر رہے ہیں، جو بلاتکاری کر رہے ہیں، جو لوٹ مار کر رہے ہیں، جو عبادت گاہوں کو شہید کر رہے ہیں، جو گندی نظر سے دیکھ رہے ہیں. فتراؤ بھی خود کرتے وہاں یہاں ٹھہر کے نام مسلمانوں کا. کہے کے لیے کیا دشمنی ہے رے تم کو مسلمانوں سے؟ کیا کرے مسلمان؟ تمہاری جنپت کو لگے یا تمہارا کھائے پیے، تمہارا حلال تو تم خود نہیں کھاتے، جو تمہارا حلال کھائے بولوں گا میں. تم خود حرام ہے، تم کھاتے حرام. مسلمان تو جو ہے سو یہ حرام کی چیز تو دیکھتے بھی نہیں، نہ حرام کی طرف دیکھتے. تو اسی لیے سدھر جاؤ یا گزر جاؤ. ہم کو ان چیزوں میں الجھنا نہیں ہے. جتنا تم گند پھیلاؤ گے تم کو گندگی میں جواب ملے گا ہر وہ چیز کا. سمجھے رے پاکھنڈیو؟ سمجھے رے؟ نستے نابود ہو جائیں گے تم لوگ، معلوم ہے زمین بوس ہو جائیں گے. اللہ غارت کرے گا تم کو. کیا سوچے بھی ہے رے؟ کیا سوچے؟ تمہارے ذہنوں میں کیا چل رہا تمہارے؟ ہم کو سب معلوم ہے. ہم چاہتے کہ ہمارا دیش آگے بڑھے، ہمارے دیش واسی خوش رہے، دیش کی بے روزگاری ختم ہو، دیش کی مہنگائی ختم ہو. یہ ہم چاہتے. مسلمان ہمیشہ یہ چاہتا ہمارے دیش کی بڑائی. لیکن تم، ارے کمبختو، ارے ناسور کے کیڑوں، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ ارے تمہاری جنپت کا انڈا، تمہاری اوقات ہے تمہاری کچھ؟ ارے حق کے دھونا نہیں آتا رے تمہارے کو؟ پہلے حق کے دھونا سیکھو. چلتے تو بدبو آتی، چلتے تو دھبے دکھتے. ہاں ارے لنگے سالو، ارے آدھے لنگو آدھے گنجو، سادھو کے بستر کے پھس پٹاخو. ناجائز ہے رے تم لوگ، آشرم کی نسل ہے تم لوگ. اب ہم بولے تو کیسی تکلیف ہو رہی، ویسے ہی اگر تم بولے تو ہم کو بھی تکلیف ہوتی. اس لیے بولو مت، سنو مت. اگرچہ تم ایک بولیں گے ہم برابر 10 بولیں گے، اور ہم پیچھے نہیں ہٹتے، نہ موت سے ڈرتے. آگا موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں. موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو اٹل ہے، موت تو طے ہے. موت سے کون بچے؟ جو ہم بچیں گے. کوئی نہیں بچے. تو رے سف لو، باز آ جاؤ، سدھر جاؤ یا گزر جاؤ. سمجھے نا؟ ہمارے کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو.
اور نمازوں کی پابندی کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، روزے مس مت کرو اللہ کے واسطے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو. یا اللہ اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم.